بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور عام فہم مگر دین کے ادب سے بھرپور مسئلے پر بات کریں گے، جس پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مگر اس کا صحیح اور مدلل جواب بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ٹوپی پہنے بغیر نماز یا نماز جنازہ پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز درست ہوتی ہے؟ اور کیا ٹوپی پہننا فرض ہے یا سنت؟ اگر کوئی جنازہ بغیر ٹوپی کے پڑھ لے تو اس کی نماز جنازہ ادا ہوگی یا نہیں؟ اس اہم مسئلے کو ہم قرآن و حدیث، صحابہ کرام، فقہاء کرام اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں واضح کریں گے تاکہ ایک عام مسلمان کو دلائل کے ساتھ مکمل رہنمائی حاصل ہو۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بغیر ٹوپی کے نماز جنازہ ادا کرے کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ٹوپی نہ پہن کر نماز جنازہ پڑھے وہ جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ یہ روایت بعض اہل علم کے مطابق ضعف رکھتی ہے، لیکن اس کا مفہوم سنت اور آداب شریعت سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے اور اس کی تائید دیگر دلائل سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف۔ فرمایا، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زینت کا مطلب ہے مناسب لباس، خوشبو اور سر کو ڈھانپنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو انسان کو نماز میں ادب و وقار دیتا ہے۔ الجامع لأحکام القرآن، جلد 7، صفحہ 197۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت سر ڈھانپا کرتے تھے۔ امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس القلنسوۃ تحت الامامہ، ترمذی شریف و نسائی شریف۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی پہنا کرتے تھے، یعنی ٹوپی نہ صرف سنت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا حصہ بھی تھی، خاص طور پر نماز میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عمل بھی اسی سنت کا پرتو تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ ہمیشہ نماز کے وقت سر پر امامہ یا ٹوپی پہنتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ کبھی بھی نماز بغیر سر ڈھانپے نہیں پڑھتے تھے۔ الموطا للامام مالک، کتاب الصلاۃ۔ ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سر ڈھانپنا مستحب بلکہ آداب میں سے ہے، اور بغیر کسی عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فقہ حنفی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ومن آداب الصلاۃ تعظیمۃ الراس، یعنی نماز کے آداب میں سے سر کو ڈھانپنا بھی ہے۔ رد المختار الدر مختار، جلد نمبر 1، صفحہ 403۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوپی یا امامہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ مجموع الفتاوی، جلد 22، صفحہ 117۔ نماز جنازہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس میں شرکت کرنے والا شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بغیر ٹوپی کے بے ادبی یا سستی کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوں تو یہ ہمارے لیے باعث نقصان بن سکتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بھی وہی آداب و سنتیں ہیں جو عام نماز میں ہیں، اس لیے یہاں بھی زینت اختیار کرنا سنت ہے۔ رد المختار، جلد 2، صفحہ 238۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو فقہ کرام کے اس پر اتفاق ہے کہ اگر ستر عورت مکمل ہو اور بدن ناپاک نہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر سر ننگا ہو تو یہ مکروہ عمل ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور آداب شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ فتاوی عالمگیر، جلد 1،
صفحہ 73۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں سنت کے زہری شعار کی اہمیت کو کم ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان ٹوپی پہننے کو کلچر یا بوڑھوں کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ یہی وہ سنت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس تھا، ہمارے اسلاف کی پہچان تھی اور ہماری اسلامی غیرت کا نشان تھی۔ بزرگان دین جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے ٹوپی یا امامہ پہننا نہ صرف آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ٹوپی پہن کر نماز ادا کریں اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھائیں۔ اگر ہم نے بچوں کو ٹوپی پہننے کی عادت نہ ڈالی تو آنے والی نسلیں نہ صرف نماز کے ادب سے غافل ہو جائیں گی بلکہ دین سے دوری کا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ ٹوپی صرف ایک کپڑا نہیں، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے، عاجزی کی علامت ہے، عبادت کا لباس ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ نماز دل کی عبادت ہے، ظاہری چیزیں غیر ضروری ہیں، تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بغیر ٹوپی یا امامے کے نماز کیوں نہ پڑھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری سنتوں کو لازم رکھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سنتوں سے محبت کریں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، میں نے جسے بھی نماز میں ٹوپی کے بغیر دیکھا اس کے دل میں خشوع و خضوع کی کمی پائی۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنی عبادات میں کتنے غفلت برت رہے ہیں۔ آج اگر ہم نماز جنازہ میں بغیر ٹوپی کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری بے حسی نہیں؟ جب مردہ خاموش ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہے، اس وقت ہم دعا کر رہے ہیں، تو کیا ادب کے ساتھ سر جھکا کر ٹوپی پہن کر عاجزی کے ساتھ دعا کرنا بہتر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اچھی اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8729۔ تو اگر نماز میں ادب، عاجزی، زینت اور وقار نہ ہو تو کیا یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہوگا؟ پیارے ناظرین کرام، ٹوپی صرف ایک چھوٹا سا کپڑا نہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے عزت کا سبب ہے، بخشش کا ذریعہ ہے اور نماز کو کامل بنانے کا وسیلہ ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل نماز کے آداب کو جانے، تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہمارا مشن ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنا، سیرت کو بیان کرنا اور معاشرے کو دین کی روشنی سے منور کرنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔